آپ ادارہ النکاح اور بات الزواج چلا رہے ہیں، آپ کے پاس دوسری شادی کے لیے بھی لوگ آتے ہوں گے، بیوہ خواتین بھی آتی ہوں گی، تو وہ رشتے کے لیے کیا ڈیمانڈ کرتی ہیں؟ کیسا رشتہ ہونا چاہیے ان کے لیے؟ جی بھی بھائی، زیادہ تر جو سیکنڈ میرج کے لیے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان کو کوئی ایسی خاتون ملے جو بے شک طلاق یافتہ یا بیوہ ہوں، لیکن ان کے بچے نہ ہوں۔ اسی طرح جو خواتین بھی آتی ہیں جن کے بچے پہلے سے موجود ہوتے ہیں، ان کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کو ایسا مرد ملے جس کے پہلے سے بچے موجود نہ ہوں۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ جو مرد اور خواتین ہیں، یہ ایک دوسرے کے بچوں کو پالنے کے لیے یا ان کی کفالت کی ذمہ داری نہیں لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو کتے پالتے ہیں گھروں میں، یعنی کتے کے بچے پال لیں گے لیکن انسان کا بچہ پالنے کی زحمت نہیں کریں گے، یہ کوشش نہیں کریں گے کہ ہم انسان کا بچہ پال لیں، اس کے ساتھ پیار کریں، اس کی کفالت کریں، اس کے آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو دوسری شادی کے لیے ہم سفر تلاش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ نہ ہو۔ اگر مرد ہے تو وہ دیکھتا ہے عورت کا بچہ نہ ہو، عورت ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ مرد کا بچہ نہ ہو، پہلے سے ہمیں ان کی کفالت نہ کرنی پڑے۔ لیکن آپ دیکھیں کتے کے بچے پال لیتے ہیں، ان کو اٹھاتے بھی ہیں، ان کو پیار بھی کرتے ہیں، لیکن انسان کا بچہ پالنے کی زحمت نہیں کرتے۔ یہ ہمارے اس معاشرے کا المیہ ہے۔ آپ دیکھیں جب کوئی طلاق ہوتی ہے نا، تو وہ صرف یہ میاں بیوی کا رشتہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ طلاق کی تباہیاں یہاں تک ہوتی ہیں کہ پورے کا پورا گھر، پورا کا پورا خاندان جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ کتنے سارے رشتے ایسے ہیں جو ٹوٹ جاتے ہیں، کتنے سارے لوگ جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جب کسی میاں بیوی کی طلاق ہوتی ہے تو یہ تو جس کرب سے گزرتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ان کے بچے، ان کا اتنا نقصان ہوتا ہے، وہ ذہنی مریض بن جاتے ہیں، ان کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، ان کو سمجھ نہیں آتی ان کے ہم نے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے۔ اسی طرح ان کے جو بہن بھائی ہوتے ہیں، ان کے بہن بھائیوں کی اول تو رشتے نہیں ہوتے، اگر وہ شادی شدہ ہیں تو ان کی شادی شدہ زندگی پر بھی ان کی طلاق کا اثر پڑتا ہے۔ وہ اس طرح کہ جو ان کے بہن بھائیوں کے رشتے ہوتے ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپس میں۔ میاں بیوی جو ہیں ان کی آپس میں ناراضگیاں بڑھ جاتی ہیں، یا ان کو بھی بہانہ مل جاتا ہے، اب یوں کہہ لیں بوڑھے والدین وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ان کے جو بچے ہیں جب وہ بڑے ہوتے ہیں، ان کے رشتوں میں رکاوٹ کا سب سے بڑا سبب ان کے والدین کی طلاق ہوتی ہے، کہ والدین کی سپریشن نہیں ہے، ان کے رشتے نہیں ہوتے بچوں میں۔ جو بھی آتا ہے وہ یہ سوال پوچھتا ہے کہ آپ کی سپریشن کیوں نہیں تھی، اور پھر وہ یہ اندازہ لگانا شروع کر دیتا ہے کہ پتہ نہیں ان لوگوں کو عادت نہ پڑ گئی ہو طلاق کی، یا ان کے کس قسم کے ان کے رویے ہوں گے جس وجہ سے طلاق ہوئی ہے۔ اچھا، لوگ جب یہ چیزیں سوچتے ہیں تو پھر وہ خود ہی سوچتے ہیں، خود ہی ان کا جواب دیتے ہیں اور خود ہی پیچھے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے رشتے نہیں ہوتے۔ اچھا سر، آپ کی نظر میں اس چیز کا حل کیا ہے؟ میرے خیال میں اس کا حل یہ ہے کہ جب سیپریشن ہو تو عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے والد کی کسٹڈی میں فوری طور پر دے دے۔ اس کی وجوہات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ عورت اس وقت تو ماں بن رہی ہوتی ہے، اس کو بہت پیار آ رہا ہوتا ہے اپنی اولاد پہ، یہ اپنی اولاد کو اپنے ساتھ چمٹائے رکھتی ہے، لیکن اس کا اثر بعد میں جب پڑتا ہے کہ اس کا اگلا رشتہ نہیں ہوتا۔ اول تو ان بچوں کی وجہ سے اس کی آگے شادی نہیں ہوتی، پھر یہ کیا کرتی ہے، ان بچوں کے لیے ایک نیا باپ تلاش کرنا شروع کرتی ہے کہ جو اس کے بچوں کو باپ کا پیار دے۔ اب کوئی مرد راضی نہیں ہوتا کسی کے بچوں کو باپ کا پیار دینے میں، اسی طرح یہ خاتون بھی راضی نہیں ہوتی کہ کسی کے بچوں کو ماں کا پیار دے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی المیہ ہے اس معاشرے کا۔ آپ دیکھیں عورتیں بھی تیار نہیں ہیں
ماں کا پیار دینے کے لیے کسی کے بچوں کو، مرد بھی تیار نہیں ہے باپ کا پیار، لیکن یہ تلاش یہی کچھ کرتے ہیں کہ ہمیں ایسا مرد مل جائے جو میرے بچوں کو والد کا پیار دے، باپ کا پیار دے۔ اب اول تو ایسا رشتہ ملتا ہے، اگر مل جائے تو پھر ان لوگوں کے درمیان جو رنجشیں ہوتی ہیں وہ بچوں کو لے کے پیدا ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اکثر مرد مجھے آ کے یہ کہتے ہیں کہ سر ہم اس لیے بچوں والی عورت سے شادی نہیں کرنا چاہتے کہ بعد میں ہمارے بچے آپس میں لڑیں۔ میں کہتا ہوں بچوں نے تو لڑنا ہے، بچوں کا کام ہے لڑنا، آپ کے آپس میں بھی تو بچے لڑتے ہی ہوں گے نا، یعنی آپ کے جو بچے ہیں پہلے سے دو ہیں یا تین ہیں تو وہ آپس میں بھی تو لڑتے ہوں گے، ہر گھر میں بچے لڑتے ہیں، وہ بچہ ہی کیا جس نے لڑنا نہیں ہے۔ تو بچوں نے تو لڑنا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں ان میاں بیوی کو پہلے دن سے آپس میں بیٹھ کر یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے، یہ کمٹمنٹ کرنی چاہیے آپس میں کہ بچوں کی وجہ سے ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ان کو یہ کمٹمنٹ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اپنے بچوں کو سمجھائیں گے، ٹھیک ہے، کہ بیٹے لڑنا نہیں ہے۔ ان کی تربیت ایسے کریں گے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو اپنا بھائی اور بہن سمجھیں، اس طرح سے زندگی گزاریں۔ تو ایک تو یہ اس کا حل ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی عورت کے پاس بچے ہیں بھی تو دیکھیں یتیم کی کفالت کی بہت فضیلت ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ یتیم کی کفالت کرے۔ بہت سارے مرد میرے پاس آتے ہیں، مجھے آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم یتیم کی کفالت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کیا یتیم کی کفالت صرف یتیم لڑکی سے شادی کر کے ہی ہوتی ہے؟ اس کا یہ بھی تو طریقہ ہے کہ آپ کسی ایسی خاتون سے جس کے پہلے سے بچے موجود ہیں، جو بیوہ ہو گئی ہے یا طلاق یافتہ ہے، اس کے بچوں کی کفالت کریں تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا؟ میں سمجھتا ہوں اس طرح 13 ثواب ملے گا۔ ایک تو اس کو ثواب ملے گا اس بیوہ یا طلاق یافتہ خاتون سے شادی کرنے کا، دوسرا ثواب اس کو ملے گا ان بچوں کی کفالت کرنے کا، تیسرا ثواب اس کو ملے گا گناہ سے بچنے کا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس کو چاہیے مرد کو کہ یہ ایسی عورت تلاش کرے کہ جس کے بچے موجود ہیں، چلو ان کی کفالت ہو جائے۔ اب ظاہر ہے جو بھی شخص دوسری شادی کے لیے خواہش مند ہے وہ ویل سیٹ تو ہوگا، اتنا سرمایہ تو اس کے پاس ہوگا کہ وہ بچوں کی پرورش کر سکے، 2 گھروں کو چلا سکے۔ تو اس کو یہ قدم اٹھانا چاہیے کہ یہ کسی یتیم کی کفالت کرے اس طرح سے کہ ان بچوں کی پرورش کرے اور ثواب کمائے، یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے۔ اب آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ مرد کفالت کرنا چاہتا ہے بچوں کی، لیکن جو خاتون ہے جس کے پہلے بچے موجود ہیں وہ نہیں چاہتی کہ وہ اس مرد کے ساتھ شادی کرے۔ کیوں؟ اس کی وجوہات یہ ہیں، عام طور پر ہمارے معاشرے میں خواتین پہلی بیوی کی موجودگی میں دوسری بیوی بننا پسند ہی نہیں کرتی۔ اب دیکھیں وہ یہ سوچتی ہی نہیں ہے کہ ہمارے بچے موجود ہیں، چلو ان کی کفالت کوئی شخص کر لے گا، میرے اوپر ساری ذمہ داری نہیں آئے گی، بجائے اس کے کہ میں خود ساری زندگی محنت کرتی رہوں اور ان بچوں کو پالوں۔ تو ایک مرد جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، مرد کی ذمہ داری ہے نا کفالت کرنا، تو مرد اگر اس کو بچے کو پالتا ہے اور وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے اور وہ اپنی زندگی عام انسانوں کی طرح جیتا ہے تو یہ اچھا نہیں۔ خواتین تیار ہی نہیں ہوتی دوسری بیوی بننے کے لیے، اس طرح یہ منحرف ہو جاتی ہیں اس قانون سے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ دوسری تیسری اور چوتھی شادی کو اللہ تعالیٰ نے جائز کیا ہے، جائز قرار دیا ہے۔ تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم اس کا برا منائیں؟ اگر کوئی مرد کر رہا ہے اور اس نظریے سے کر رہا ہے کہ وہ کسی کی کفالت کرے تو ہمیں برا نہیں منانا چاہیے اور ہمیں کھلے دل سے ایکسیپٹ کرنا چاہیے، بلکہ اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اس نے اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ ایک اور شادی کر کے کسی اور کے بچوں کو بھی سہارا دیا۔
تو ہم لوگ اپریشیٹ کرنے کی بجائے کرٹیسائز کرتے ہیں، ان کے اوپر جملے کستے ہیں، ان کی بری مثالیں بنا کر پیش کرتے ہیں معاشرے میں. تو اسی وجہ سے یہ معاشرہ اس نحس تک پہنچ چکا ہے کہ جس خاتون کی طلاق ہو جائے یا جس خاتون کا شوہر فوت ہو جائے اس کی دوبارہ شادی نہیں ہوتی، اور خاص طور پہ اگر ان کے بچے ہوں. اب دیکھیں، طلاق جو ہے، طلاق ایک ناپسندیدہ عمل ہے. جائز تو یہ ہے لیکن ناپسندیدہ. جائز اس لیے ہے کہ بعض دفعہ ہوتا ہے میاں بیوی آپس میں کمپیٹیبل نہیں ہے، ان کی آپس میں زندگی نہیں گزر سکتی، ساری زندگی وہ خوش نہیں رہ سکتے آپس میں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک جائز راستہ دیا ہے کہ آپ طلاق کے ذریعے جو ہے علیحدہ ہو جائیں اور وہاں شادی کر لیں جہاں آپ کمپیٹیبل. اب کمپیٹیبل جہاں ہیں وہاں اگر آپ کو تھوڑی سی قربانی دینی پڑتی ہے تو وہ میرا خیال ہے آپ کو دینی چاہیے. آپ نے اپنے مستقبل کے بارے میں بھی تو سوچنا ہے نا، کہ صرف موجودہ حالات کو ہی دیکھنا ہے کہ میرا دل نہیں مانتا. مستقبل کو بھی سوچیں، اور تھوڑی سی قربانی دینے سے انسان جو ہے وہ اس کا کچھ کم نہیں ہو جاتا. اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مرتبہ بڑھتا ہی ہے ہمیشہ. اور میرا خیال ہے کہ کتے کے بچوں کو پالنے اور پیار کرنے سے بہت بہتر ہے کہ آپ کسی انسان کے بچے کو پالیں اور اس کو پیار کریں، اس سے محبت کریں، اس کی کفالت کریں، اس کے اخراجات اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں. مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء